بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جہاں ہم عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز اور روزے کی پابندی کرتے ہیں، وہیں ایک ضروری بات کی طرف ہمارا دھیان کم جاتا ہے، اور وہ ہے انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ عبادت کرتے ہیں، اس کی تابع داری کرتے ہیں، اور ایک بندوں کا بھی حق ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت حضرات ایسے ہیں جو عبادت میں بہت چست ہیں، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، حلال کاموں کی طرف راغب ہوں، حرام کاموں سے بچیں۔ اور اللہ اپنے حق میں، چونکہ اللہ قادر مطلق ہیں، اپنے حق میں سے جتنا چاہیں، جب چاہیں، جس کے لیے چاہیں معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن بندوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق ہیں، بھائیوں اور بہنوں کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ کسی غیر مسلم کا حق بھی ہم نے دبا لیا ہے اور ضائع کر دیا ہے، تو جب تک بندہ معاف نہیں کرتا ہے، اللہ معاف نہیں کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، وہ صدقہ ہے۔ وہ مال کی شکل میں ہو، وہ اور کسی طرح کا احسان ہو، مال دے سکتے ہو مال دو، کوئی اچھی بات اگر بتا دی تو وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر مال نہیں دے سکتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اچھی بات بتا دینا بھی صدقہ ہے۔ اور اگر اچھی بات بھی نہیں بتا سکتے تو کم سے کم اتنا کرو کہ میرے ہاتھ سے، میرے پیر سے، میری زبان سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا تم اچھائی پہنچاؤ تو وہ صدقہ ہے، احسن طریقہ ہے۔ لیکن اگر نہیں پہنچا سکتے تو ہماری ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ دوسرے درجے کا صدقہ ہے۔ تو ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، اگر کسی کا ہمارے ذمے کچھ ہے تو اس کو ادا کریں، اس کی تلافی کریں، کیونکہ مومن وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ من ينفع الناس، جو دوسروں کے لیے فائدے مند ہے وہی بہترین بندہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ تو ہم دیکھیں بھائیوں کا، بہنوں کا، دوسرے رشتہ داروں کا، پڑوسی کا، یا ہمارے کاروبار میں اہل وطن حضرات جو ہیں جن کے ساتھ ہم اچھا سلوک اگر کریں گے تو ہمارے مذہب کی تشہیر ہوتی ہے۔ کوئی غیر مسلم کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ ہے، ہم اس کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، عموماً
ان کے یہاں پیسہ حاصل کرنا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ کیسے بھی آوے، جب اس کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ نہیں میرا یہ پارٹنر، میرا یہ دوست، میرا یہ ہمسایہ ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے، چاہے اس کا کچھ نقصان ہو جائے، یہ دوسرے کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتا، تو اس کے ذہن میں خود بخود یہ بات آتی ہے چونکہ یہ مسلمان ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ شریعت پر عمل کرنے والا ہے، اس لیے یہ غلط نہیں کرتا ہے، اسلام کی ہیبت بیٹھتی ہے، اسلام کی تشہیر ہوتی ہے، اس کا پرچار ہوتا ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے، اس کا الٹا کرتے ہیں، تو سیدھا یہ کہا جاتا ہے یار یہ مسلمان ہے، ان سے پہلے تو ہم ہی ہیں۔ تو میرے دوستوں، نیک لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ موت سے پہلے اپنے معاملات کو صحیح کر لیتے ہیں۔ اول تو ہم دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نقصان بھی نہ پہنچاؤ، نقصان نہ پہنچانا بھی صدقہ ہے، اور اگر کبھی میری ذات سے کسی کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہے، میرے اوپر کسی کا پیسہ ہے، میں نے کبھی کسی کی غیبت کر دی ہے، میں نے کبھی کسی کو نقصان پہنچا دیا ہے، میں نے کبھی کسی کی بے عزتی کر دی ہے، اس کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہے، موت سے پہلے جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے پہلے جا کر کے اس سے اپنے معاملات درست کر لو۔ موت تو آنی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی کی بھی آ سکتی ہے، لیکن نیک لوگ وہ ہیں جو اس دنیا میں آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔